چھوڑ کر چلے جائے. آج ہماری بنو کے اندر تشکیل ہوئی, آج ہمیں چوتھا دن ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ جتنے بھی خواجہ سرائن کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہر شعبے والا شعبے میں کام کر رہا ہے. پراپرٹی والا پراپرٹی والے کے پاس جا رہا ہے, ریڈی والا ریڈی کے پاس جا رہا ہے, دکاندار کے پاس جا رہا ہے, آفیسر والا آفیسر کے پاس جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہم آپ کے بندوں میں آئے ہیں, جتنے بھی یہاں خواجہ سرا ہیں ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کیا, چنا اپنے دین کی عالی محنت کے لیے. اللہ سنتا سب کی ہے مگر چنتا کسی کسی کو ہے. ہم تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے. لوگوں نے ہیجڑا کہا, خسرا کہا, کھدڑا کہا, کنجر کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے میرا ہے, میں نے بھیجا, انسان بنایا. اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر بتایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی, قسم ہے صحرائے سینا دور کے پہاڑ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, پھر کہہ رہا ہے اس امن امان والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی. پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تخلیق میں کمیاں دیکھنے والے؟ اللہ نے بنایا, کسی کو اللہ لنگڑا پیدا کر رہا ہے, کسی کو اندھا پیدا کر رہا ہے, کسی کو گونگا پیدا کر رہا ہے, کسی کو زبان والا پیدا کر رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر میرے رب نے ہمیں ایسا بنایا تو ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں. مگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت کے لیے قبول فرما لیا, دین کے لیے قبول فرما لیا. میرے بھائیوں, اگر ہم جیسے لوگ 4 مہینے لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے پیغمبر آتے تھے, نبی آتے تھے, رسول آتے تھے اپنی قوم قبیلے اور خاندانوں والوں کو سمجھانے کے لیے. اب نبی کسی نے نہیں آنا, رسول کسی نے نہیں آنا, پیغمبر کسی نے نہیں آنا. نبوت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیے ہیں. کیا پچھلی قوموں کی خبریں ہم تک نہیں پہنچی؟ قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم عیسیٰ, قوم موسیٰ, قوم سبا کی پہنچی ہے نا, جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو مانا. اللہ نے کامیاب کیا, بلندیوں کی چونٹیوں پر پہنچا کے دکھایا, ستاروں کی طرح چمکا کر دکھایا. اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے نصب و نابود کیا, تباہ و برباد کیا, اور عذابوں کے اندر عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. تو میرے بھائیوں, خود سوچو, خود سمجھو. اگر ہم جیسے لوگ آ کے کہہ رہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا جی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا, ہم تو اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے, جو من میں آ رہا تھا کیے جا رہے تھے. ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اپنے نفس کے غلام ہو رہے تھے, اپنی عقل کا استعمال کر رہے تھے. اگر یہ بزرگ نہ پہنچتے, اگر یہ تبلیغ والے ہمارے پاس نہ پہنچتے تو آج ہماری زندگیوں میں دین نہ ہوتا, سروں میں دوپٹے نہ ہوتے, لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے, لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے, خود بھی گمراہی میں جا رہے تھے, لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے رہے تھے, گناہوں کی دلدلوں میں دھسے چلے جا رہے تھے. مگر اللہ کا رحم ہوا, کرم ہوا, فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قیمتی خزانوں میں سے ہدایت کا خزانہ نصیب فرمایا اور آپ کے پاس بھیجا ہے. میرے بھائیوں, ہم آئے نہیں اس دنیا میں, ہمیں بھیجا گیا. اللہ پاک فرماتا ہے تم بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو, نکلے نہیں ہو, نکالے گئے ہو. نیکی کا حکم کرتے ہو, بری بات سے منع کرتے ہو, اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو میرے بھائیوں, اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ رب العزت کس کو دیتے؟ نبیوں کو دیتے. دین سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ کس کو دیتے؟ نبیوں کو دیتے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں, اور تمام انبیاء نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کامیاب ہو جاؤ گے. بارش برسانے والا ایک اللہ ہے, زندگی موت دینے والا ایک اللہ ہے, نفع نقصان دینے والا ایک اللہ ہے, عزت ذلت دینے والا ایک اللہ ہے, رزق روزی دینے والا ایک اللہ ہے, بیٹی بیٹے دینے والا ایک اللہ ہے, انسان کو بنانے والا ایک اللہ ہے, آدم کو بنانے والا ایک اللہ ہے, اما ہوا کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلانے والا ایک اللہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دشمن کے گھر میں پالنے والا ایک اللہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے بحر قلزم کے اندر 12 رستے جاری کرنے والا ایک اللہ ہے. مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں سے اٹھانے والا ایک اللہ ہے, مصر کے تخت پر بٹھانے والا ایک اللہ ہے, نبوت کا تاج پہ پہنانے والا ایک اللہ ہے. مان لو کامیاب ہو جاؤ گے, مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. آج مان نہیں رہے, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. مانیں گے تو کامیاب ہوں گے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مانا, اللہ نے کامیاب کر کر دکھایا, اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا کر دکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے, یعنی کہ سٹار ہے, ستارے ہیں. میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فلاح پر پہنچ جاؤ. تو اگر ہم جیسے لوگ نکلے ہوئے اللہ کے راستے میں, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں کہ ہے. اگر آپ نہیں کام کرو گے پھر اللہ ہم جیسے ناچنے گانے والے سے بھی ان کا کام لے رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے, اے لوگوں اگر تم نہیں کرو گے میں ایسے گروہ کو پیدا کر دوں گا جو میری نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر آپ لوگ میری نافرمانی کرو گے تو میں ایسا گروہ لے آؤں گا جو میری نافرمانی نہیں کریں گے. تو سمجھ جاؤ اللہ کا قرآن تو
حق ہے سچ ہے تو نکلو پھر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ دین کے کام کو سیکھو اور دین کا مقصد بنانا کوشش کریں گے آپ کرے کا اجتماع ہے 20 تاریخ کو تو خصوصی بزرگوں نے ہمیں کرے کہ اجتماع کی تیاری کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے تو کوشش کرے کہ اجتماع میں تمام ساتھی شامل ہوں کوشش کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں اپنی مستورات کو گھروں میں کہ وہ روزے رکھیں اور اجتماع کی کامیابی کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں الحمدللہ ہم 13-14 سال سے شعبے پر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے ان کے امیر ہیں تو آپ سب لوگوں کا پکا کریں گے انشاءاللہ اجتماع میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دیکھیں یہ ناچ گانے والوں نے داڑیاں رکھنی ہے آپ تو پٹھان ہے صحابہ کی ولیوں کی اولاد ہے پھر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے بتاری مبارک چہروں پر سجائیں گے نا انشاءاللہ سارے ساتھی سجائیں گے نا انشاءاللہ اجتماع پہ آئیں گے سارے ساتھی اور لوگوں کو میسج دیں گے جامع روڈ پہ جدید آباد میں وہ ابو حنیفہ مسجد ہے وہاں پہ ہماری تشکیل ہوئی ہے ظہر اثر مغرب عشاء کے بعد تعلیم اور بیان ہوں گے آپ آئیے گا آئیں گے سارے ساتھی انشاءاللہ لازمی کوشش کیجیے گا ٹھیک ہے ساتھیوں السلام علیکم